یہ شیعوں کے 24 فرقے ہیں، ان کے 24 گروہ ہیں، اور میں سب سے غالب، سب سے زیادہ شدت پسند جو فرقہ ہوتا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہ مانتا ہے۔ اب ان کے پاس بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ جو آدمی 12 اماموں کو تسلیم نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ ان کے پاس جس طرح ہم توحید کو اپنا رکن مانتے ہیں اور نماز کو رکن مانتے ہیں، زکوٰۃ کو رکن مانتے ہیں، روزے کو رکن مانتے ہیں، حج کو رکن مانتے ہیں، یہ ہمارے پاس 5 ارکان ہیں، تو ان کے پاس جیسے ہمارے 5 ارکان ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دیتا ہے تو وہ مسلمانوں کے دائرے میں نہیں رہتا۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ان 5 ارکان میں سے کسی ایک رکن کا انکار کر دے تو مسلمان نہیں رہتا۔ ویسے ان کا عقیدہ یہ ہے اگر کوئی 12 امام کو نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، 12 امام کو تسلیم نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو گویا 5 ان کا چھٹا رکن یہ ہے کہ 12 امام کو ماننا فرض ہے، روزے کو ماننا فرض ہے، حج کو ماننا فرض ہے، ویسے ہی 12 اماموں کو ماننا فرض ہے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ وہ 12 امام کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کے دوسرے امام حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کے تیسرے امام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ان کے چوتھے امام محمد بن حسین ہیں، ان کے علی بن حسین ہیں، 5ویں امام محمد بن حسین ہیں، 6ٹھے امام جعفر بن محمد ہیں، 7ویں امام موسیٰ بن جعفر ہیں، 8ویں امام علی بن موسیٰ ہیں، اور 9ویں امام محمد بن علی ہیں، 10ویں امام علی بن محمد ہیں، اور 11ویں امام حسین بن علی ہیں، اور 12ویں امام کا کہنا یہ ہے کہ محمد بن حسن ہے۔ 12ویں امام کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارا 12واں امام 4 سال کی عمر میں وہ قرآن مجید کے جو 9 حصے تھے ان 9 حصوں میں سے ایک حصہ جو ہے چھوڑ کر گیا اور باقی 8 حصے لے کر وہ چلے گئے۔ جب وہ قیامت سے پہلے آئیں گے تو 8 حصے قرآن مجید کے جو اب تک دنیا والوں کے سامنے نہیں ہیں وہ لے کر آئیں گے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ 4 سال کی عمر میں ہمارے 12ویں امام 8 ہے، قرآن کے 9 جو ہے حصے ہیں، 8 حصے لے کر چلے گئے، ایک حصہ دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے۔ جب واپس لوٹ کر آئیں گے تو وہ 8 حصے میں قرآن کے ساتھ لے کر آئیں گے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے۔ تو سامعین کرام، آپ جانیں کہ ہمارا اور شیعہ برادری کا اختلاف کس بات پر ہے؟ کیا صرف اسی بات پر کہ وہ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلافت کا انکار کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خلافت کا انکار کر دیتے ہیں؟ ہمارا اختلاف صرف اسی کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ ضرور بنیاد ہے لیکن یہی ہماری اصل بنیاد نہیں ہے، بلکہ ہمارا اور شیعہ برادری کے درمیان جو تفرقہ ہے، جو بیچ میں دیوار بڑی حائل ہے اور بیچ میں بہت بڑی درار ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، آئیے آج رو چکے ہیں تو جان کر جائے ہمارا اور شیعہ برادری کے اختلاف کس بنیاد پر ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ کس بنیاد پر ہونا چاہیے، اور ہمارا اختلاف یہ وجہ ہے یا غلط ہے۔ لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جب کبھی شیعہ کے بارے میں خطبہ دیتا ہے تو اس کے بارے میں سمجھتے ہیں ارے یہ تو تفرقہ ڈالنے کی باتیں ہوئی، یہ تو ملت کو توڑنے کی باتیں ہوئی، یہ ملت کو جو ہے پارا کرنے کی باتیں ہوئی، یہ جو ہے اتحاد کی باتیں نہیں ہوئی، دلوں کو جوڑنے کی باتیں نہیں ہوئی، متحد رہ کر جینے کی باتیں نہیں ہوئی۔ عام طور پر یہ تاثر دیا جاتا ہے۔ آئیے آج میں آپ لوگوں کے سامنے بتلاؤں کہ ہمارا اور ان کا اختلاف کس بنیاد پر ہونا چاہیے اور ہے بھی کس بنیاد پر ہے۔ سامنے کرام، ہمارا اور ان کا اختلاف کا جو سب سے بڑا بیس ہے، جو سب سے بڑی بنیاد ہے،
وہ یہ ہے کہ ہم توحید ربوبیت کے ماننے والے، ہم توحید اسماء و صفات کے ماننے والے، اور ہم توحید الوہیت کے ماننے والے ہیں۔ ہم تین عقیدوں کو تسلیم کرنے والے۔ توحید کے تین حصے ہیں، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، توحید الوہیت۔ تین جو ہے بنیادی عقیدے ہمارے پاس موجود ہیں، اور ساری کی ساری دنیا ایک عقیدے کو مانتی ہے، دو عقیدوں کو رد کر دیتی ہے۔ ابو جہل نے تین عقیدوں میں سے ایک عقیدے کو مانا، توحید ربوبیت کو مانا، الوہیت سے انکار کر دیا، اسماء صفات سے انکار کر دیا۔ ابو جہل بھی ویسے ہی کیا، ابو لہب ویسے کیا، عتبہ نے ویسے کیا، شیبہ نے ویسے کیا، سارے کے سارے کفار مشرکین نے ایسے کیا۔ اور دنیا کے وہ لوگ جو توحید ربوبیت کا انکار جو ہے کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ سامنے کرام، کفار مکہ سے پوچھا گیا زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو کفار مکہ میں رہنے والے ابو جہل کہتا تھا اللہ نے زمین کو پیدا کیا ہے۔ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے آسمان کو پیدا کیا ہے۔ اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ سورج کس نے پیدا کیا؟ چاند کس نے پیدا کیا؟ پہاڑوں کس نے پیدا کیا؟ سمندر کس نے پیدا کیا؟ ان سارے کی سارے چیزوں کے بارے میں کفار مشرکین کہا کرتے تھے ان تمام کا خالق رب العالمین ہے، اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو سامنے کرام، یہ شیعہ برادری اللہ کی ربوبیت کا ہی انکار کرنے والی ہے۔ یہ نہ توحید ربوبیت کو مانتے ہیں، یہ نہ توحید الوہیت کو مانتے ہیں، یہ نہ توحید اسماء و صفات کو مانتے ہیں۔ ارے ابو جہل صرف اس لیے کافر قرار دیا گیا کہ اس نے الوہیت کو مانا تھا اور اسماء و صفات کو مانا تھا، لیکن ربوبیت کا اس نے انکار کر دیا تھا۔ ربوبیت کا انکار کرنے کی وجہ ربوبیت کا جو ہے اس نے مانا تھا، لیکن ایک کو جو ہے ماننے کے باوجود دو کا انکار کرنے سے وہ کافر قرار دیا گیا۔ یہاں پر وہ آدمی جو کافر بھی مانتا ہے اس کو یہ شیعہ برادری نہیں مانتی ہے۔ چلے اب ہم دیکھیں کہ کیسے نہیں مانتے ہیں۔ دلائل کے ساتھ آپ آگے بڑھتے رہے۔ یہ دلائل ہم اپنی کتابوں سے نہیں ہیں، یہ دلائل ہم اپنے جو ہے کاپیوں سے نہیں لاتے ہیں، یہ دلائل ہم اپنے گھروں سے نہیں لاتے ہیں، بلکہ یہ دلائل ہم شیعہ جو ہے برادری کتابوں سے پیش کرنے جا رہے ہیں، اور صرف اس گھر سے پیش کرنے جا رہے ہیں لوگوں کہ کوئی عقل مند اس کے بارے میں سوچے، کوئی ایک آدمی ہدایت پر آ جائے، کوئی ایک آدمی حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے والا ہو جائے تو سب سے بڑا خوش نصیب ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے پاس جا رہے ہیں، اور یہودی کے گھر میں ایک چھوٹا بچہ بیمار پڑا ہوا ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آتا تھا۔ بیمار پڑا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علاج کرنے جا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ بچہ، یہودی کا بچہ آخری مرحلے میں ہے، جاگنے کے عالم میں ہے، اس کی روح اب نکلتی تب نکلتی اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹے اسلام لے کر آؤ، بچے اسلام لے کر آؤ۔ تو یہ چھوٹا سا بچہ جو نبی کے پاس بار بار جاتا تھا اپنے چہرے کو موڑ کر اپنے باپ کو دیکھتا ہے، اپنے چہرے کو موڑ کر اپنے باپ کو دیکھتا ہے۔ تو اس وقت یہودی باپ جو کہ نبی کو ماننے والا نہیں ہے، نبی کو تسلیم کرنے والا نہیں ہے، اپنے بیٹے سے کہتا ہے یا بنی محمد، اے بیٹے مان لو محمد کی بات کو مان لو، محمد کی بات کو مان لو۔ تو اسی وقت کا وہ بچہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک آدمی جہنم سے بچا لیا گیا، ایک آدمی جہنم سے بچا لیا گیا۔ تو وہ بچہ جو یہودی کا تھا، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دے دی، باپ نے کہا قبول کر لو، بیٹے نے قبول کر لیا، اور اسی حالت میں وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا ایک بندہ اللہ کا جو ہے جہنم سے محفوظ کر لیا گا۔
تو سامنے کرام ہم یہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو سوچنے کا مواد دے رہے ہیں، آپ کو فکر کا مواد دے رہے ہیں. آپ اس آئیے سے سوچیں کہ جن کو دنیا مسلمان سمجھتی ہے حقیقت میں کیا مسلمان ہو سکتے ہیں. چلیے ذرا دیکھیں کہ ان کی کتاب ہے مرآت الانوار مشکات الاسرار. شیعہ برادری کی کتاب بہت بڑی مشہور کتاب ہے مرآت الانوار مشکات الاسرار. اس کے صفحہ نمبر 59